بیا ویرانه بیا یو فرشته بیا په وینو سره چا چې قتل کړی دی هغه هم د دې دورشل اوسیدونکی دی. چا چې قتل کړی دی ستاسو څه دی؟ سرجهان مطرز وای د لاس نوم یې دی. د مجرم عمر به څومره شاید څه د عمر دی 13 کاله. زه دا نه وایم چې د ما زوی الیاس دا قاتل دی، زه به هغه حمایت کوم. د قاتل پلار وای الله دیو کې چې انصاف ملو شو کاغه قاتل وینو د قاتل پلار وای چې هغه د پانسی کړی شي. یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا کے علاقے کوہاٹ کی، جہاں اپنے ہی چاچو نے بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسے گولی مار کر قتل کر دیا. چھوٹی مدیحہ جو ابھی بالکل معصوم تھی اور اسے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، اس ظالم نے اسے بھی درندگی کا نشانہ بنا دیا. قاتل نے ایسا کیوں کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس قاتل کو کیسی سزا ملنی چاہیے اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. پروگرام کے آغاز میں یوسف جان عثمانزئی DPO کوہاٹ شاہد خان سے واقعے کے بارے میں سوالات کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی پر تھے کہ اچانک خبر ملی کہ چھوٹی مدیحہ شام سے غائب ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں. اس کے بعد علاقے کے لوگوں سے مل کر ہم نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد مدیحہ کی لاش ایک جنگل میں ملی اور اس کو ایک گولی ماری گئی تھی. اس کے بعد ہم نے مدیحہ کی لاش کو لیب بھیج دیا، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مدیحہ کے ساتھ زیادتی کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، لیکن شاید مدیحہ نے شور مچا کر کسی کو مدد کے لیے پکارا ہوگا اور قاتل نے ڈر کے مارے پہلے مدیحہ کا گلا دبانے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کو گولی مار کر قتل کر دیا. پولیس کی انتھک محنت سے ہم نے قاتل کو تمام شواہد کے ساتھ گرفتار کیا اور جو پستول قاتل سے برآمد کی تھی وہی گولی مدیحہ کی ڈیڈ باڈی سے نکالی گئی تھی. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قتل اور درندگی اسی لڑکے نے کی ہے. اس کے بعد یوسف جان مدیحہ کے والد سے واقعے کے بارے میں سوالات کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہم سب گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں اور میں قطر میں جاب کرتا ہوں. ہوا کچھ اس طرح کہ عصر کے ٹائم مدیحہ نے گھر سے پیسے لیے کہ میں اپنے لیے دکان سے چیزیں لینے جا رہی ہوں. مغرب کی نماز کے بعد ہم نے مل کر کھانا کھایا، لیکن اس وقت تک مدیحہ غائب تھی. ہم سب سمجھے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہوگی، پر ایسا نہیں تھا. مدیحہ کے لیٹ ہونے پر ہم سب نے مل کر مدیحہ کو ڈھونڈا. آخرکار جنگل میں اس کی لاش ملی. تفتیش سے یہ معلوم ہوا کہ مدیحہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے یہ معلوم ہوا کہ قاتل ہمارے چاچو کا بیٹا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہے. اب قاتل پولیس کی گرفت میں ہے. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے قاتلوں کو سرعام پھانسی دے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی کسی پھول سی بچی کو زیادتی کا نشانہ نہ بنائے. اس کے بعد یوسف جان قاتل کے والد سے بات کرتا ہے جو کہ مدیحہ کے والد کا چاچا تھا. وہ بتاتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا انسان ہوں اور میرا یہ وعدہ ہے کہ اگر میرا بیٹا اس کیس میں قصوروار ہے تو میں کبھی اس کی طرفداری نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کو معاف کرنے کا کہوں گا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ باقی دنیا اس سے سبق حاصل کرے اور آئندہ کے لیے کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچے بھی نہ. میرے بیٹے نے جو کیا میں اس پر بہت ہی سخت شرمندہ ہوں. اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. دوستو، اگر ہم تھوڑا سا اس موضوع پر سوچیں کہ دن بدن بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں ہوتی جا رہی ہے. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بچے کو کسی درندے نے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں سے دوری ہے اور یہ بھی کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں وقت پر نہیں کرتے، جس سے کبھی کبھار کچھ درندوں کی وحشت بڑھ جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ تم پہلے بہت سارے پیسے کماؤ تب شادی ہوگی، تو اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے آخرکار ایسے وحشی درندے یہ کام شروع کر لیتے ہیں. جب وہ گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو پھانسی یا کوئی بھی سزا پورے طریقے سے نہیں ملتی. اسی لیے یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے رابطے مضبوط کریں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں اور ایسے لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دے. دوستو، آپ کے خیال میں ایسے قاتلوں کو کیسی سزا دینی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ ہمارے حال پر رحم کرے.